کہ جو اب لوگ زخمی ہیں ان کا جتنا ہم علاج کرا سکتے ہیں کرائیں. یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے. پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا, اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا, اور بیکاز وہ اندر نہیں جا سک رہا تھا اس نے ہر طرح سے دیکھ لیا. وہ بالکل اگر آپ دیکھیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے جو دیکھی ہے اس میں وہ بالکل اپوزٹ جا کے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے مختلف اینگل سے کہ کس طرح اندر جاؤں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچہری میں ہر بندہ جو جاتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے وہ اندر نہیں جا سکا, تو اس نے پھر اپنا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو بنایا ہے. تو یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے. میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, اور اس ٹائم آئی جی صاحب اور ہماری باقی ٹیمیں, چیف کمشنر, ہم سارے اس ٹائم اسی کام پہ لگے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. دوسرا, کل آپ کو پتہ ہوگا کہ کل وانا میں شام 5 بجے ایک وہیکل بورن سوسائڈ بامر تھا جس نے انٹری پوائنٹ پہ آ کے پھٹا, اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری 3 شہادتیں ہوئیں, اور وہاں پہ 550 کے قریب اسٹوڈنٹ تھا, 40 کے قریب ٹیچر تھے. الحمدللہ ہمارے جوانوں نے وہاں پہ سب کو بچایا, اور کوئی بچہ جو ان کا پلان تھا کہ ان کو کسی طریقے سے وہاں پہ ایک سینیریو بنائیں اور ان سب کو ہاسٹیج بنائیں, وہ نہیں ہو سکا. لیکن ابھی اس کی علاقے کی کلیئرنس جاری ہے اور انشاءاللہ تھوڑے دیر میں وہ ہو جائے گی. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ افغانی ہے, اور جو رات بھی ان کی کمیونیکیشن چلتی رہی ہے وہ افغانستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہے. تو وہ اس میں تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ وہ سارا کا سارا جو اٹیک ہے اس میں افغانستان ڈائریکٹلی ملوث ہے. لیکن جہاں تک رہی بات کہ یہ والی, یہ جیسے ہی بندہ آئیڈینٹیفائی ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بندہ کون ہے, بیکاز اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سٹانس کیا ہے. میں صرف اپنے کے پی کے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آپ کو بدنام نہ کریں. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ان دہشت گردوں کو کلیئر کرا رہے ہیں. یہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو اپنے تعلق کے بنا پر آپ کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے, اس کے بعد کوئی اور ملک آتا ہے. سب سے پہلے پاکستان. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے سٹانس سے ہٹ رہے ہیں, تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے ملک میں اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے. تیسرا ایک چیز اور ہے جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ہم نے پہلے کئی دفعہ افغانستان کو فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈیفنس منسٹر, ہم سب گئے ہیں, اور ہم سب نے جا کے ان کو ایویڈنسز دی ہیں, ان کو ڈیٹیلز میں چیزیں دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں, وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں. وہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں, اور اس میں ہم بالکل کلیئر ہیں کہ افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا. نہ روکنے کی صورت میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کا بندوبست کریں جو ہمارے ملک پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور تیسرا, ہمارے پولیس کے جوان بھی زخمی ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈرائیور جس گاڑی پہ اٹیک ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ محفوظ رہا ہے. یہ بھی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسے پاسبل ہوا ہے, بٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے. لیکن ہمارے جوان زخمی ہوئے ہیں. ایک لائر ہیں جو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, لیکن ان کی آئیڈینٹی ابھی نہیں پتہ چلی, لیکن وہ ان کے بلیک انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے, تو وہ ہمیں ہے کہ وہ لائر ہیں جو ہیں. باقی لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ ہوں گے ہم آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے انشاءاللہ. سر ایک ہمسائے ملک کا تو ظاہر آپ نے ذکر کیا, دوسرا ہمسائے ملک کا جو اسی ہمسائے ملک بڑا قریبی تعلقات میں ہے. گزشتہ روز ایک بلاسٹ ہوا جس میں دھمکیاں بھی دی گئی, اور ہمسائے ملک کے جو میڈیا ہے وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ بدلہ بھی لیا جائے گا. اس حملے کا آپ سمجھتے ہیں کہ تانے بانے ملتے ہیں؟ سر پہ ایڈ کر لیں گے, کچھ اطلاعات پہلے سے تھی
کہ اسلام آباد میں مختلف مقامات پر اس قسم کی بلاسٹ کی جو ہے اطلاعات آلریڈی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں اداروں کو، تو کیا وہ تصدیق کریں گے کہ واقعی ایسی اطلاعات تھیں؟ نہیں، جہاں تک رہی ان کے کل والے اس کی اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں، بات بڑی کلیئر ہے کہ چاہے وہ کے پی کے میں دہشت گرد ہیں یا بلوچستان میں، ان کی فنڈنگ انہوں نے 3 گنا بڑھا دی ہے. اور اس ٹائم پہ جو آج کا بم بلاسٹ ہے، اس کو ہم بہت ساری چیزوں سے لنک کر رہے ہیں، اور آپ کو اگلے آنے والے گھنٹوں میں یا دنوں میں ہم بالکل کلیئر ہو جائیں گے کہ کیونکہ یہ والا بلاسٹ ہم نارمل بلاسٹ نہیں لے رہے ہیں. آج کا بلاسٹ اسلام آباد میں ہونا، اس موقع پہ ہونا، اس ٹائم پہ ہونا، اس کے بہت سارے میسیجز ہیں. اور صرف ہمیں یہ کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو انڈینز کرتے ہیں کہ جی ابھی بلاسٹ ہوتا نہیں، اس سے گھنٹہ پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ بلاسٹ ہے اور کیا ہوا ہے. ہم پوری ایویڈنس کے ساتھ جائیں گے، ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے. ایک چیز میں بتا دوں کہ جو اس میں ملوث ہیں، چاہے یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے، اگر دوسرے ملک سے لوگ ہوئے، ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے، یہاں تک نہیں ہوگا. اس میں ہم بہت کلیئر ہیں، اور ہمارا بالکل کلیئر میسیج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا. سر، آج کے حوالے سے کیا سیکیورٹی تھریٹس تھے اور کیا فیڈرل کیپٹل کے اندر اور سیکیورٹی تھریٹس ہیں آپ کی رپورٹ کے ساتھ؟ نہیں، کوئی ایسا سچ اس طرح کا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی روٹین میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اس ٹائم پہ اسلام آباد میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل گیسٹ ہوں، چاہے وہ سپورٹس ریلیٹڈ ہوں. ہماری بہت ساری ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ساری یہاں پہ، پلس ہمارے ساتھ رینجرز ہے، آرمی ہے، سارے مل کے اسلام آباد کو سیکیور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے. سر، اس واقعے کے بعد اب شہر کی سیکورٹی، ریڈ زون کی سیکورٹی میں کیا؟ ڈیفینیٹلی آپ اس میں دیکھیں گے. میں نے ابھی چیف کمشنر صاحب سے ان کو بولا ہے کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ای ٹیکس کے بغیر گاڑیاں اسلام آباد میں نہیں آئیں گی. اب میں نے ان کو کہا 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں، اس کے بعد اسلام آباد میں ای ٹیگ کے بغیر کوئی گاڑی انٹر نہیں ہو سکے گی. چاہے جو وہاں لوکل رہنے والے ہیں وہ اس میں آپ کو کوئی اس میں پیسے نہیں ڈالیں، لیکن ای ٹیگ سے رجسٹر ہونا ضروری ہوگا تاکہ ہم اس اسلام آباد کو اور زیادہ سیکیور کر سکیں. بس یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی شہری ہیں ہمسایہ ملک کے جہاں ظاہر بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن میں کتنی بڑی تیزی آئے گی آفٹر دس انسیڈنٹ؟ یہ آپ دیکھیں گے، آلریڈی بہت تیزی سے چل رہا ہے. کل بھی ہوا ہے، پرسوں بھی ہوا ہے، ڈیلی کر رہے ہیں. لیکن ابھی میں نے آئی جی صاحب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ کوئی بندہ سپیئر نہیں کرنا، چاہے جو مرضی ہو، ہر بندے کو نکالیں یہاں سے باہر. سر، 2 انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں. سر، ریڈ الرٹ آیا تھا جس میں بعض طور پہ کہا گیا تھا کہ انڈین جو ہماری انٹیلیجنس ہے انہوں نے سوسائڈر جو ہے وہ پاکستان کی آدمی ہیں جن کا ٹارگٹ پیٹرول خان، روسیا، باقاعدہ اور کینٹ. دیکھیں، مختلف قسم کی چیزیں مسلسل آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان کو ویلیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ افغانستان سے وہ کیا کریں گے، کتنے لوگ بھیجیں، وہ سارا کر رہے ہیں. کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ہم ٹریس کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. سر، 2 انٹرنیشنل ایونٹس ہو رہے ہیں. سر، پارلیمنٹ اسپیکر کانفرنس ہو رہی ہے اور ٹیمز آ رہی ہیں، تو اس کی سیکورٹی کے حوالے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آرمی، رینجرز اور پولیس مل کے ان ساری چیزوں کو وی ول میک شور کہ ان کو سیکیور رکھیں. اور آلریڈی وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹ بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو بھی جس نے بھی کیا ہے اس کو بھگتنا ضرور پڑے گا. تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو.